ہیں ہمارے حضرات دنیا کے اندر باحیات اور دائر اسلام کو رہنے والے، دائر اسلام کو قبول کرنے والے، چند منٹوں کے اندر آپ کے سامنے وہ آ کے بیٹھ جاتا۔ بتاؤں آپ کو سرزمین کے اندر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، ایک افسانہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ ہے ہمارے، بس اسی بازو کی بات کہہ رہا ہوں، کھلے عام نہیں کہتا ہوں، بلکہ ایک مختصر انداز پہ اور آپ کو اندورنی حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ جب گانا آیا تھا، ایک سرکس، بہت ساری چیزیں آئی تھی، جن میں سے عورتیں اور مائیں اور بہنیں، بیٹیاں چپکے چپکے سایا کرتی تھی۔ میں رات 11 بجے کے بعد میں یہاں سے میری روانگی ہوئی، جو میں چلنیا سے آگے سید مسوریہ ہے، وہاں سے میں آ رہا تھا، پروگرام کر کے میں آ رہا تھا۔ دیکھا کہ یہ بڑا عالیشان سب مجمع جمع ہوا ہے، اور اس میں مائیں اور بیٹی کی اتنی بھیڑ ہے، اللہ اکبر۔ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی انتقال کر گیا ہے۔ بات سننے میں آیا کہ یہاں میلہ آیا ہوا ہے، میلہ ہو رہا ہے یا گانا بج رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، مولا کریم پہلے ہم تمام کو اللہ تو ان سب خرچوں اور ان سب عادتوں سے اللہ تو بچا کے رکھ، اللہم آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، مولا کریم جو میں بیان کروں تیرے قرآن اور تیری نبی کی احادیث کے علاوہ میں کسی کی طرف میری توجہ نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی رب کائنات سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ، میں نے قرآن مجید کی میں ایک آیت تلاوت کیا ہوں، اور صحیح مسلم شریف میں نے ایک حدیث میں نے پڑھ چکا انشاءاللہ تعالی، اور سری کرشن جی کے ایک میں نے منترے پڑھے، انشاءاللہ تعالی ان کو مد نظر رکھوں گا۔ ان کے بعد میں آپ کے سامنے اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میں بے شک میں رب کائنات کسی گھمنڈ والے کو میں کسی مقام پہ پسند نہیں کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تدبر کرنے والوں، اسراف کرنے والوں، تکبر پیدا کرنا، غرور پیدا کرنا، رب کائنات کسی مقام پہ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ آئیے میں اپنی تقریر کی طرف چلتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، میری روانگی اس طرف ہو جو شاید کہ 2.5 مہینے قبل پہلے یہ پروگرام کا وقت لیا گیا تھا، اور ہمارے مولانا حدیث اللہ صاحب نصر حفظ اللہ و تولا بڑے جوش و زبر کے ساتھ، ان کے 2 داماد جو لگتے جگر ہے اللہ کا فضل احسان سے الحمدللہ، جو ایک ہمارے دائیں طرف کا قلب ہے، تو انسان کہتا ہے کہ بائیں طرف کا قلب ہے، ہوتا ہے انسان کا کہ کوئی داماد جگر ہوتا ہے، تو اللہ کا فضل احسان سے الحمدللہ بہت اچھی محنت کی ہے۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ضرورت نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ آئیں، لاکھوں لوگ آئے، نہیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موقع ملا اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، اور خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھتے اور قرآن مجید کی آیت پڑھتے، ان کے ترجمہ کرتے، لوگوں کو سمجھاتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے۔ یہ میرا عزیز، آج جو مجھے میرے نظر کے سامنے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر گزار ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت لوگ آئے الحمدللہ۔ ایسی بھی نوبت آ جاتی ہے کہ جب رات 2 بجے کے بعد پروگرام وقت ملتا ہے، تو کچھ ہی چند ہی لوگ رہتے ہیں، کچھ ہی لوگ رہتے ہیں جس میں دل کرتا ہے کہ کچھ نہ بولوں، لیکن بولنا پڑتا ہے۔ ایسا کوئی اللہ کا فضل احسان الحمدللہ، اچھا ہی سنہرا موقع ہے الحمدللہ، اللہ شکر گزار ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچ کرنے والوں کو معاشرے کا ایک کیڑا کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نکیل کو کھینچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیتی ہیں بات کو. میں آپ کے سامنے صرف قرآن و حدیث کی بات، صرف صحیح حدیث اور قرآن مجید کی صحیح ترجمہ، ان کے علاوہ ادھر ادھر کی بات نہیں چلنے والی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وذکروا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کی اولاد، تم مسجد کی ہر حاضری ہونے کے وقت اپنی زینت کو یعنی اپنے لباس کو پہن لیا کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے خوب کھاؤ پیو. اللہ کیا کہتا ہے؟ خوب کھاؤ پیو اور حد سے زیادہ مت جاؤ. کیا کہتے ہیں؟ حد سے زیادہ مت جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے فضول بے حد جانے والے کو کسی وقت پسند نہیں کرتا ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضول خرچ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. اب آئیے فضول خرچ کیا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام تو سمجھ گئے لیکن عوام الناس نہیں سمجھے. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جنگ کرنے گئے، جب غزوہ تبوک میں جنگ کرنے گئے، اس وقت ایک صحابی رسول جن کا نام کعب بن مالک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مجبوری کے طور پہ میں اس جنگ پہ شریک نہیں ہو پایا تھا. سنیے حدیث سن لیجیے، غور سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے اندر شریک ہو گئے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین وہ لوگ بھی شریک ہو گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجبوری کے لیے وہ شریک نہیں ہو پائے. ایسے کرا کہ آج جاؤں کل جاؤں، اس طرح کرتے کرتے وقت کو ختم ہو گیا، جنگ بھی ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. سنیے حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا کہ تم اپنے گاؤں سے نکل جاؤ، تم نے میرا حکم نہیں مانا، تم نبی کا نافرمان ہو. او مسلمانوں، گاڑیاں پہ چلنے والوں، نوجوانوں، بیٹیوں کی شادی میں جانے والوں، ناچنے والوں، جو بڑے بڑے محفلوں میں جانے والوں، جب بازار چلو گے تو عیاسی کی نظر پہ دیکھنے والوں، ذرا تو اس حدیث کو سن لو. اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نہ جانے کے بدلے اللہ رب العالمین کے نبی اسے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، اپنے گاؤں سے نکال دیتے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی بات تو ماننا ہوگا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں. سنیے حدیث. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 50 دنوں تک اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا رہا. رب کائنات ہم سے غلطی ہو گئی مولا کریم، یا اللہ میں تو ایک گنہگار بندہ ہوں مولا کریم. یا اللہ تو جانتا ہے مولا کریم کہ آدم کی اولاد گنہگار ہے، خطا کار ہے مولا کریم. اللہ تو مجھے معاف کر دے. یا اللہ میرے نبی کے دل میں الفت پیدا کر دے. اللہ میں اپنے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے میں بہت ترس رہا ہوں. اللہ کے نبی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی دعا کر رہے اللہ رب العالمین سے، نہ رات کو سمجھا نہ دین سمجھا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرتا رہا. اللہ رب العالمین نے 50ویں دن میں اللہ رب العالمین ان کی دعا کی قبولیت کی، رب کائنات سے معاف کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. خوشی کے مارے میری توبہ قبولیت پہ چلی گئی ہے, میری قبولیت کی توبہ ہو چکی ہے, چلو میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آؤں. اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اسی خوشی کے درمیان کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ کے نبی میں اپنا مال, یا اللہ کے نبی میں اپنا پورا مال اللہ اور اس کی رسول کو میں صدقے پہ دینا چاہتا ہوں. کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی میں اللہ اور اس کی رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں صدقے پہ دینا چاہتا ہوں, میں خیرات کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ کے نبی کو یہ دے دیتا ہوں, یہ اللہ رب العالمین کے واسطے میں خیرات کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی جب سنے یہ بات, اللہ کے نبی فرماتے ہوئے کہتے ہیں امسک علیک بعد مالک, اے مالک, اے کعب بن مالک, اے مالک کے اولاد تم سنو, تم اپنے مال کو کم سے کم, اپنے مال میں سے کچھ کم سے کم اپنے پاس رکھ لو, اس لیے کہ اسلام فقیری پسند نہیں کرتا ہے, کسی کو فقیری کا حکم نہیں دیتا, کسی کو ذلیل ہونے کا حکم نہیں دیتا, اپنے مال کو پورے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتا. اے مالک تم اپنے توبے کے قبولیت کے بدولت تم پورے مال کو تم خرچ نہ کر دو, اللہ اور اس کے رسول کے واسطے تم یہ مال کو مت دو, بلکہ کچھ اپنے برابر رکھ لو, ان کے بعد پورے مال کو خرچ کر دو. نوجوانوں, اے مسلمانوں, کیا سن رہے ہو؟ اللہ کے نبی یہاں مال خرچ کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں, اللہ کے واسطے دینے کے لیے منع کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کو صدقہ دینے سے منع کر رہے ہیں. اور تم جاتے ہو دوسرے کے بیٹیوں کے گھر میں جانے کے بعد, شادیوں میں جانے کے بعد, ڈھنڈوریا پیٹنے کے بعد تم مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہو, دوسرے بھائی کو اپنے قبضے میں لیتے ہو, اپنے شکنجے پہ لیتے ہو. اس مسلمان بھائی اتنا ترستا ہے, بیٹی کی شادی میں پریشان حالت ہے, ان کی اتنی حالت ناساز ہو جاتی ہے, اتنی کمزور ہو جاتی ہیں وہ کہ اپنے بیوی سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ تو کون سی مصیبت میرے سامنے پہ لا کے رکھ دیا ہے. اے نوجوانوں, تم بیویوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنے اس کی بازیوں کو تم اپنے گاڑی کے پیچھے بٹھاتے ہو, 4 ویلر پہ ہو, 2 ویلر پہ ہو, بٹھاتے ہو اور پارک کی معاشرہ کرتے ہو, پارک میں جاتے ہو, ان کی معائنہ کرتے ہو, گھومتے ہو. فضول خرچ کرنے والوں, اللہ رب العالمین کے نبی یہاں کہتے ہیں امسک علیک بعد مالک, اے مالک, اے کعب بن مالک, اے مالک کے اولاد, تم اس مال کو اپنے برابر رکھ لو, اس لیے کہ اسلام فقیری کا حکم نہیں دیتا, اسلام کسی کو کمزور ہونے کا حکم نہیں دیتا. ہے نوجوانوں, اے مسلمانوں, کون سی تم دریا کے اندر بیٹھی ہوئی ہو, تیر رہے ہو, کون دریا کے اندر تم کہ تم اپنی حالات کو نہیں سمجھ رہے ہو. جو لڑکیوں کو تم اپنے ساتھ لے جانے کی بات رنگ لے لیا کرتے ہو, رنڈی کھانا پہ بیٹھتے ہو, جہاں پہ گان اور اڈے کے جوئے اور شراب کے اڈے ہوتے ہیں, وہاں اس لڑکیوں کو لے جانے کے بعد فضول خرچ کرتے ہو. یہ خرچ کرنا اللہ کے نبی نے فرمائے کہ یہ حرام ہے, فضول ہے, خرچ کرنا حرام ہے. دوسری کے بیٹیوں کو دیکھنا, فضول خرچ کرنا, گانے پہ چلنا, کہیں شادی کے موقع پہ جانے کے بعد بڑے بڑے منڈپوں پہ ناچنے والی یہ چھوکریاں, جو حرام کی خطرے سے پیدا ہونے والی چھوکریاں ہیں, یہ تمہیں دیکھتی ہے اور